السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز ساتھیو، بخاری شریف کے بعد صحیح احادیث کی مستند کتاب مسلم شریف ہے۔ اس کے اندر ایک روایت موجود ہے جسے تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر نقل کیا گیا۔ یہ روایت ترمذی شریف اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ اس روایت کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے: حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کم و بیش 70 سال پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے۔ یمن کا ایک بڑا ظالم جابر اور بد لحاظ بادشاہ تھا جس کا نام یوسف اور لقب ذو نواز تھا۔ ایک کافر مشرک اور انتہائی منہ پھٹ آدمی تھا۔ اس زمانے میں اکثر حکومتوں کے بادشاہ جادوگروں اور نجومیوں کے مشوروں پر چلتے تھے۔ تو یمن کے علاقے میں بھی ایک بڑا جادوگر تھا۔ کتب تاریخ کے اندر اس کا نام ستیح لکھا ہوا ہے اور یہ جادوگروں کا امام مانا جاتا تھا۔ انتہائی ضعیف ہو جانے کی وجہ سے اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جادو کے تمام کرتب کسی کو سکھا دوں، لہٰذا ایسا کرو مجھے کوئی ذہین بچہ مہیا کرو تاکہ میں اپنا سارا علم، سارے فن اور سارے کرتب جو مجھے آتے ہیں اس کو سکھا دوں۔ اس مقصد کے لیے بادشاہ نے اس وقت کے جتنے تعلیمی ادارے تھے اور ان کے جو محتمم تھے ان کو بلایا اور ان کے ذمے لگایا کہ مجھے اس طرح کا ذہین بچہ چاہیے۔ لہذا تھوڑی بہت تگ و دو کے بعد انہوں نے ایک بڑا ذہین بچہ جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا مہیا کیا۔ یہ بچہ اتنا ذہین تھا کہ ہوا سے بات کو اخذ کر لیتا تھا، یعنی جب کوئی بات شروع کرتا تھا تو یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ بادشاہ نے وہ بچہ جادوگر کے حوالے کر دیا کہ تم اس کو اپنا فن سکھا دو۔ اب روزانہ کی بنیاد پر یہ بچہ جادوگر کے پاس جانے لگا اور جادوگر سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ اسی رستے میں ایک راہب تھا جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح مذہب حق پر تھا، کیونکہ اس دور کے اندر نصرانیت مذہب حق تھا۔ اصل مقصد تو اس کا تبلیغ تھا۔ جو راہب وہاں رستے پر بیٹھا ہوتا تھا مگر ظالم جابر بادشاہ کی وجہ سے کھل کر دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے بہانے کے طور پر چند چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ چھوڑی تھیں جن کو بیچنے کے لیے بظاہر وہ بیٹھا ہوتا۔ تو جو لوگ اس کے پاس آتے کچھ خریدنے کے لیے ان کو دین حق کی تبلیغ کرتا۔ یہ راہب اس بچے کو بھی آتے جاتے دیکھتا تھا۔ ایک دن اس کو بلا کر بڑی شفقت سے پوچھا کہ برخودار روزانہ تجھے آتا جاتا دیکھتا ہوں، کہاں جاتے ہو؟ بچے نے بتایا کہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، مجھے والدین اور حکومت وقت نے اسے جادو سیکھنے کے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا میں اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ راہب نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کو توحید اور رسالت اور قیامت کا سبق سنایا اور یہ ساری حقیقت اسے سمجھائی۔ بچہ چونکہ ذہین تھا اور صاف ذہن تھا، راہب کی باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئیں اور وہ بچہ ایمان لے آیا۔ بادل ناخواستہ چاروں ناچار جادوگر کے پاس بھی جاتا رہا کیونکہ مجبور تھا، مگر زیادہ وقت اس کا رستے میں اس راہب مذہبی پیشوا کے پاس گزرتا اور اس نے کافی دین سیکھ لیا، پختہ ذہن کا ہو گیا۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی جانور، کسی درندے نے راستہ روک رکھا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا محال۔ اب لوگ پریشان کھڑے ہیں اور نہ ہی اس جانور سے چھٹکارا پا رہے ہیں۔ اس لڑکے نے ایک بڑا سا پتھر ہاتھ میں لیا اور یہ دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے اس موذی جانور کو ہلاک کر دے۔
چنانچہ اس کے پتھر سے وہ جانور ہلاک ہو گیا، اور اس کرامت کی وجہ سے وہ بچہ بہت مشہور ہوا۔ یہ سن کے ایک نابینا آدمی اس بچے کے پاس آتا اور اسے کہتا ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ اس بچے نے کہا کہ اللہ سے پناہ چاہو، آنکھیں دینا تو رب کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اصرار پہ وہ اس کو راہب کے پاس لے آیا۔ راہب نے کہا میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ قادر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا۔ چلتے چلتے یہ خبر ظالم بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے ان تینوں کو طلب کر لیا، عبداللہ بن تامر کو، اس مذہبی پیشوا کو، اور اس نابینا شخص کو جو اب بینا ہو چکا تھا اور ایمان لا چکا تھا۔ ان کو خاصا ڈرایا دھمکایا کہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جرم اور قصور کیا ہے، ہم صرف رب کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ چنانچہ اس نے راہب اور اس کی دعا سے بینا ہونے والے شخص دونوں کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے جاؤ، اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دینا، ورنہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دو۔ حکم کے مطابق جو خدام تھے وہ عبداللہ بن تامر کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرشتوں نے بچے کو تھام لیا اور وہ لوگ نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ اب بچہ دوبارہ سے صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی کہ لڑکا تو مرا نہیں ہے، باقی جو اس کو مارنے کے لیے گئے تھے وہ مارے گئے ہیں۔ اس بات پہ بادشاہ بڑا رنجیدہ خاطر ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں سوار کرو اور گہرے پانیوں میں لے جا کر ڈبو دو، اور اس کے بعد کشتی واپس لے آنا۔ اس دفعہ بھی اللہ رب العالمین نے عبداللہ کو محفوظ رکھا، اور جو ڈبونے کے لیے گئے تھے وہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ بچے کو پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس نے اس سے کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھ سے چھٹکارا مقصود ہے تمہیں، تو ایسا ہے کہ تم مجھے نہیں مار سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے، تو میں تمہیں خود اس کی تدبیر بتلاتا ہوں۔ ایسا کرو، مجھے کسی اونچی جگہ پر کھڑا کر کے مجھ پر تیر چلاؤ، اور تیر چلاتے وقت تیر چلانے والا زبان سے یہ الفاظ کہے بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس بچے کے رب کے نام پر تیر چلاتا ہوں۔ چنانچہ بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر چلایا گیا، جو اس بچے کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب عام لوگوں نے یہ منظر دیکھا، ان پہ بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے فوری طور پر اقرار کیا آمنا برب الغلام، اس بچے کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت آگ بگولا ہوا اور کہنے لگا میں اب تمہارا علاج کرتا ہوں۔ اس نے خندقیں کھدوائیں، ان میں آگ جلائی، اور ہزاروں کی تعداد میں ایمان والوں کو آگ کے گڑھوں میں پھینک کر زندہ جلا دیا۔ وہ آگ میں جل گئے مگر کلمہ حق کسی نے نہ چھوڑا۔ اسی دوران ایک ایماندار عورت لائی گئی جس کی گود میں بچہ تھا، اور آگ کے شعلوں کو دیکھ کر وہ عورت گھبرائی، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی۔ وہ کہنے لگا یا امی اصبری انک علی الحق، اے ماں صبر کرنا، تم تو حق پر ہو، گھبراؤ مت۔ اگرچہ یہ بظاہر آگ ہے مگر حقیقت میں یہ جنت ہے۔ بادشاہ نے جب لوگوں کو آگ میں ڈال کر شہید کر دیا تو جو بادشاہ کے حمایتی تھے وہ خوشیوں سے ناچ رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اسی آگ کو پھیلا کر سب کو بھسم کر دیا اور سارے ظالم ختم ہو گئے۔